اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک نظم کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے ابو ابن ادھم۔ نظم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اس کے لیے سریر خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 13 نکالیں۔ نظم کے مصنف کا نام ہے عبداللہ نیاز اور نظم کا نام ہے ابو ابن ادھم۔ ابو ابن ادھم پہ رحمت خدا کی، ہوا خواب شیریں سے بیدار ایک شب، نظر اس نے اپنے شبستاں پہ ڈالی، سمن پوش تھے جس کے دیواروں در سب۔ پھر اس نے یہ دیکھا کہ ایک ماہ سیما بیاض طلائی میں کچھ لکھ رہا ہے، دل پرسکون تھا کنارے ابو میں، کہا کون ہے تو، یہ تحریر کیا ہے؟ کہا اجنبی نے اپنا سر اٹھا کر کہ بھیجا گیا ہے مجھے آسماں سے، قلم بند کرتا ہوں نام ان کے جن کو محبت ہے خلاق کے کون و مکان سے۔ ابو نے کہا کیا میرا نام بھی ہے؟ ہلایا فرشتے نے انکار کا سر، اب آواز دھیمی تھی قدرے ابو کی، مگر اس کا دل تھا مطمئن سراسر۔ کہا مجھ کو تو ایسے لوگوں میں لکھ دے جو کرتے ہیں خلق خدا سے محبت۔ فرشتے نے یہ بات منظور کر لی، لکھا نام اس کا، ہوا اس سے رخصت۔ مگر دوسری رات پھر وہ فرشتہ ابو کی طرف شادماں ہو کے آیا، ابو نے وہیں کھول دیں اپنی آنکھیں، کچھ ایسا اجالا وہ ہمراہ لایا، دکھائے ان اشخاص کے نام اس کو جنہیں عشق حق نے مشرف کیا تھا، مگر سب سے پہلے ابو ابن ادھم سنہرے صحیفے میں لکھا ہوا تھا۔ نظم کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ دراصل اس نظم میں شاعر نے کیا بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابو ابن ادھم جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ ایک رات انہوں نے اپنے ان کا جو اپنا کمرہ تھا اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ بہت زیادہ روشن ہے اور ہر طرف پھولوں سی مہک آ رہی ہے، اور ایک فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور فرشتہ جو ہے ان کو نام دکھاتا ہے ان لوگوں کے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ تو جب فرشتہ ان کو یہ نام دکھاتا ہے تو ابو ابن ادھم کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں میں میرا نام بھی شامل ہے؟ تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کا نام شامل نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ابو ابن ادھم قدرے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ابو ابن ادھم فرشتے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ میرا نام ان لوگوں میں لکھ دیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ جب فرشتہ ان کا نام لکھ لیتا ہے تو وہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر اگلے دن فرشتہ دوبارہ ابو ابن ادھم کے پاس آتا ہے اور عجیب سی خوشی ابو ابن ادھم کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں دونوں کھول لیتے ہیں فوراً سے، اور فرشتہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ جو میرے سنہرے صحیفے ہیں ان میں سب سے پہلا نام یعنی سر فہرست آپ کا نام ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر جو ابو ابن ادھم ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ نظم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ اجالا روشنی، اشخاص شخص کی جمع، بیاض طلائی سونے کی کاپی، بیدار جاگنا، خلاق کون و مکان دنیا جہان کو پیدا کرنے والا، خواب شیریں میٹھا خواب، دھیمی آہستہ سمن پوش چنبیلی کے پھول اوڑے، شادماں خوش شب رات شبستان خوابگاہ، صحیفے رسالے قدرے کسی قدر، قلم بند لکھنا، کنار آغوش ماہ سیما چاند کی سی پیشانی والا، مشرف عزت دیا گیا۔ تو اس آج کا لیکچر جو ہے وہ آج اتنا ہی تھا، الفاظ کے معنی پر مشتمل تھا اور نظم کی پڑھائی اور وضاحت پر تھا۔ مجھے امید ہے کہ میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو آج کے لیکچر کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔